المستقيم الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ روز جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے ایک خوشخبری سنائی تھی یہودیوں اور نصارہ کو کہ اگر وہ ایمان لاتے تو رات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو پہلے صحیفے تھے ان کی تائید اور نصرت کرتے تو پھر وہ آہستہ اس دائرے کے اندر داخل ہو جاتے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ، کیونکہ تورات اور انجیل کے بارے میں میں نے کل عرض کر دی تھی. تورات، انجیل، زبور، یہ ساری کتابوں کا محافظ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم میں وہ تمام کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں اس کے اندر درج فرما دی گئی ہیں، اور جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو گئی اسی طرح ان کتابوں کی بھی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو گئی، کیونکہ وہ جو تحریرات اور جو اللہ کی طرف سے نزول کا وہ سارا قرآن پاک کے اندر آ گیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ ام الکتاب، اور اس ام الکتاب سے پہلے صحیفے اترے تھے یا پہلے کتابیں آئی تھیں. اور بالکل ویسے ہی تھا. بائبل کی کتاب دیکھ لیں یا دوسری کوئی اور ان کی کتابیں ہیں ان کو دیکھ لیں تو حضرت بابل کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اگر تم احکام الہی کو احکام الہی کی ٹھیک پیروی کرو گے تو کس طرح اللہ کی رحمت اور برکتوں سے نوازے جاؤ، اور اگر کتاب اللہ کو پس پش ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے پر ہجوم کریں گے. حضرت موسیٰ کی وہ تقریر قرآن کے اس مختصر سے فکرے کی بہترین تفسیر ہے کہ اگر وہ انجیل کو، تورات کو، زبور کو قائم کرتے، اس کو پڑھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، اور وہی چیزیں قرآن کے اندر درج تھیں جو ان کے پاس تھی. تو وہ تقریر جو ہے اگر آج بھی وہ تقریر ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت سی تحریفات جو لکھنے والے ہیں کیونکہ وہ خود لکھتے تھے اور اپنی تحریر بھی اس میں ڈال دیتے تھے، اس لیے ان کی کتابوں کے اندر بہت سارا انحراف اور بہت سارا جھوٹ جو ہے انہوں نے بڑھ دیا ہے. لیکن اس میں بھی خاص قسم کی عبارتیں جو اللہ سے منسوب ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے قرآن کے اندر وہ آیات مبارکہ ہیں، اور صاف انسان کو پتہ چل جاتا ہے، تو تھوڑا سا بھی بصیرت رکھنے والا انسان کہ یہ جو آیات ہیں
یہ جو عبادتیں ہیں یہ اللہ کی عبادتیں ہیں، اور یہ باقی جو مواد ہے انہوں نے خود کر لیا۔ اس لیے جو عالم دین ہیں یا مفکرین و مفسرین جو اسلام کو سمجھتے ہیں، وہ جو موافقات یا موالات یا ان کے ساتھ آمانگی کا سلسلہ ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ اہل کتاب ہوں پھر تو ان کے ساتھ موالات کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہل کتاب کو جھٹلا دیا، اور پھر اللہ آگے آج جو ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا۔ اب یہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا ہے، لیکن جتنے فالوور ہیں اسلام کے، جو اسلام کو مانتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور ہے، جن کے اندر ایمان کی شمع جلتی ہے، یا جو ایمان کو سمجھتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، جتنا اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں اتنی اگر اسلام کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، اگر اپنی بستی پہ کوئی تھوڑا غصہ آتا ہے تو اسلام کے شاعر کے اوپر بھی اگر کوئی پھپتیاں کستا ہے تو غصہ آتا ہے، تو پھر انسان کے اندر ابھی ایمان کی کرنیں موجود ہیں اور کسی وقت بھی وہ شعلہ بن سکتی ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے، اللہ کے رسول تو وہ کام کر ہی رہے، اور وہ کام اب آپ نے تو کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو اے چچا جان میں اس کام سے واپس آنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر آپ اللہ نے کہا تھا اعلان کر دیں، کیا اعلان کریں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کیا کافروں سن لو، جب سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے آپ کے چچا کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ کچھ دن ہم اس کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ دن یہ ہمارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ گھنٹے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کچھ دن ہمارے لیے یہ کام ہے۔ تو پھر یہ جواب اللہ کی طرف سے آیا کہ ان کو کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، میں کافر ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی تھی کہ یہ کبھی بھی مان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان الذین کفروا، جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سواء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اور ان کے دلوں کے اندر غلاف ڈال دیا اور ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ دے دیا، یہ اندھے ہو گئے ہیں اور یہ اللہ کی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ فیض یاب ہونا نہیں چاہتے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے، اپنے پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہیں۔ یہ اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے محبوب کو اللہ فرما رہے ہیں، ہماری کیا کرتی ہے؟ امت کا یہ فرض ہے، حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس قرآن کی تبلیغ کو عام کرے، اس قرآن کے لیے انسٹیٹیوشن بنائے، اس قرآن کو لوگوں کو سمجھائے، اس قرآن کی حکومت قائم کرے، اس قرآن کے مطابق انصاف کرے، اس قرآن کے مطابق معاشرہ قائم ہو تو کیسا پرسکون اور جنتی معاشرہ ہو کہ ہر ایک آدمی دوسرے کی خیر خواہی کے لیے سوچے گا اور اس کے اندر حسد اور بغض ختم ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ انصاف، اگر مجھے کار نہیں مل رہا، میں بیکار ہوں تو سب بیکار ہیں، اگر میں پیٹ بھر کے سو رہا ہوں تو سب پیٹ بھر کے سو رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا، آپ ہمسایوں کے حقوق دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائے تو اللہ نے، رسول نے فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اللہ ہمسائے کو وراثت کے اندر حقدار بنا دے۔
کہ چھلکے تک اگر تم نے کوئی پھل کھائے ہیں، اگر ساتھ والے گھر میں آپ نے نہیں بھیجے تو وہ چھلکے بھی تم باہر نہ پھینکو، کہیں ان کے دل میں یہ ملال نہ آئے کہ اتنے پھل کھائے ہمیں نہیں بھیجے۔ اگر کوئی خوشی آتی ہے تو اونچی خوشی نہ مناؤ، اگر ساتھ والے گھر میں غمگین ہے تو اس کے غم کے اندر شریک ہو، اپنی خوشی کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اگر کہیں فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں جاؤ، اس کی تدفین کا انتظام کرو، اس کے اہل خانہ کے لیے کھانا پکاؤ۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی اگر یہ قرآن نہ چھوڑتے، لیکن وہ معزز کے زمانے میں صاحب قرآن ہو گئے، ہم کار ہوئے تارک قرآن ہو۔ یہ ہماری نمازیں، یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی قیاس نہیں، ضرور نہیں، کیونکہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی جائزۃ لعلکم تتقون۔ یہ لگے باندھے جیسے ایک نوکری ہوتی ہے، امام صاحب نوکری کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کوئی جوش اور ولولہ، کوئی محبت اندر نہیں ہوتی۔ اگر کنین کھانے سے بخار نہیں اترتا تو پھر کنین تو بیکار ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، منکرات سے وہ نہیں روکتی، خواہش سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب ہماری نماز کے اندر کہ جب نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی معراج ہے۔ کون سی معراج؟ جس پہ اللہ کے رسول خود گئے، تشریف لے کے گئے، جیسے جمعے کے اندر بھی آج وہ معراج کا قصہ بیان کیا، لیکن وہ بہت بڑا لمبا قصہ ہے، وہ 4 سال 2 لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مہینوں درکار کہ کیسے کیسے انہوں نے وہاں تمثیلیں دیکھی کہ بڑا پیٹ ہے، اتنا بڑا پیٹ، سانپ نظر آ رہے ہیں پیٹ کے اندر۔ پوچھا یہ کون؟ یہ آپ کی امت کے وسود وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے مال کو سود کر رہے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اپنے منہ نوچ رہے ہیں۔ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نیک ساتھ میں اچھا بہترین گوشت پڑا۔ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو بدفعلیاں کرتے تھے، جائز طریقے کو چھوڑ کے ناجائز طریقہ اختیار کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ، بڑا بڑا پتھر ہے نیچے گر جاتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے اوپر لاتا ہے، پھر نیچے گرتا ہے، پھر آپ کے گلے میں جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے حق پائے ہوئے ہیں، وہ باہر نکالے۔ ایسی اللہ نے مطلب کہ ہمیں قرآن ایسا دے دیا، ایسا رسول ہمیں دے دیا کہ جو حدیث ہے اس چیز کے اوپر کہ تمہاری بخشش ہو جائے تمہیں جنت ملے۔ اور جب تک پیغمبری نہیں، آپ جب تک آپ کے اوپر رسالت نہیں اتری، جب تک وحی نہیں آئی، مالدار تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سارا مال آپ کی ملکیت میں آ گیا تھا اور بڑے مالدار تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر رسالت اتری تو یہ کام وہ نہیں ہے کہ دکان بھی چلے اور رسالت بھی چلے، تبلیغ بھی ہو اور قرآن بھی پڑھا جائے۔ اس کے لیے تو پھر تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس تنخواہی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے وقف کریں۔ بشمول ہمارے کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا۔ اگر کچھ سر پھرے کچھ لوگ چاہتے ہیں تو حکومت ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، CID ان کے پیچھے لگ جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کو سفارشی سے ہٹا دیا، ان کے خاندان کو پکڑ لیا جاتا ہے، بھائی بہنوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جا کے مصر کے اندر دیکھیں 20-25 ہزار اخوان المسلمون ابھی بھی جیلوں میں، جس میں 10-12 ہزار خواتین بھی جیلوں میں۔ صرف ان کا قصور کیا ہے؟ عافیہ صدیقی کا کیا قصور؟ کیا قصور تھا؟ اس نے ایک مجاہد کا علاج کیا، اور جناب جنرل بڑے محب وطن ہیں جنہوں نے قائد اعظم مسلم لیگ بنائی، پرویز مشرف نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر، لیکن ایک یہاں راجہ داہر نے ایک بیٹی کو پکڑا تھا اور اس نے پکارا تھا، حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا اور محمد بن قاسم آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آج راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور جو عمر کی بیٹیاں اس کے قبضے میں ان کو چھڑا دیا جائے گا۔ لیکن آج کا فکر بدل گئی، اللہ نے حیا عطا فرمائی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ
یہ آپ کام کریں گے تو دنیا کی جتنی بھی بد قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں ان سے بچا لے گا۔ اپنے حبیب کو اللہ فرماتے ہیں ان کی وساطت سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوگا اگر ہم اس قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں گے، اس قرآن کے مطابق حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے گا، ان کی تکلیفوں سے بچا لے گا، ان کی سزاؤں سے بچا لے گا، ان کی حقارت سے بچا لے گا اور ہمیں عزت دے گا۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے درمیان نرم ہیں اور دوسروں کے درمیان سخت، دوسروں کے لیے سخت ہے، کہ جب آپ کو عزت ہے تو وہ بھی اسلام کے لیے عزت استعمال کرے، آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہے تو وہی اسلام کے لیے استعمال کرے، تب یہ اسلام قائم ہوگا۔ اگر 70 سال 75 سال ہو گئے تو یہ ملک جو ہے اس قرآن کے لیے ہم پاس ہوگی۔ یہ بڑی جدوجہد ہے۔ میں مفتی محمود کو سلام کرتا ہوں، ان کے دوسرے بھی جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے سن 73 میں اس آئین کو پاس کروا لیا متفقہ، جس میں تریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے تو قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، ورنہ تو یہاں دیر مت جانا تھا۔ یہاں جو اب جو جلوس نکالتی ہیں خواتین کے میرا جسم میری مرضی، اس کے علاوہ بہت کچھ ہونا، لیکن پھر بھی ابھی ہماری نسلیں جو محفوظ ہیں، انشاءاللہ کوئی ایسا اٹھے گا بجائے کوئی جلا کے سب ان چیزوں کو برائیوں کو ختم کر دے گا تو اس سے قرآن کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو ہمارے مقابلہ میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے۔ اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں، میں نے مجاہدین کی اسٹوریاں پڑھی ہیں کہ مجاہدین کشمیر کے اندر اس وقت بڑا جہاد جاری تھا، المجاہدین جنگ کر رہے تھے تو انہوں نے 53 افراد تھے، 53 جماعت تھی جنگل کے اندر، تو وہ گر گئی، ایسے ان کے اندر ارد گرد اس کے دشمنوں نے گھیرا ڈال دیا، تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يعقلون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں آگے بھی پردہ ڈال دیتا ہوں، پیچھے بھی پردہ ڈال دیتا ہوں اور تمہاری دشمنوں سے حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ سورت پڑھنی شروع کی تو ہم نکل کے آ گئے، جب صراط کے اوپر آئے تو وہ دیکھا کہ ہم نے کہا کہ ہینڈز اپ، ہم نے کہا کہ ہم ہینڈز اپ ہونے والے نہیں، ہم نعرہ تکبیر لگائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ پاکستان کی سرحد کے اندر ہیں، ہم پاکستان کی فوج۔ یہ اللہ تعالیٰ موجزے دکھاتا ہے اور فرماتے کہتے ہیں کہ 54 ہم تھے، بھوک بے شمار تھی تو اللہ نے ہمارے پاس 54 روٹیاں بھیجی جس کی لذت آج تک ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، اور اس کے بعد ہمیں 2 ہفتے تک بھوک نہیں لگی۔ آج بھی جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے، جب ایمان کی شمع جلتی ہے تو پھر بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو ڈنڈا ہی دیا تھا کہ جاؤ احد کے اندر، پھر وہ کیسے گھومے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں ایمان کی پختگی چاہیے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ شدید کی دے ذرا جو جوڑتے ہیں کافروں کو، فرماتے ہیں کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو، نہ تم تورات کو مانتے ہو نہ تم انجیل کو مانتے ہو، کیوں تورات بھی قرآن کا حصہ ہے، انجیل بھی قرآن کا حصہ ہے۔ وہ ساری تحریریں جو انجیل کے اندر تھی یا تورات کے اندر تھی یا زبور کے اندر تھی، وہ ساری قرآن کے اندر محفوظ تھی۔ تم کسی اصل پہ نہیں، تم کافر ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اگر تم ان کو مانتے تو پھر تو کوئی بات نہیں۔ وما انزل علیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوئی،
اگر یہ انجیل کو مانتے اور انجیل کو قائم کرتے تو راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا، اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ یہ بات اگر وہ انجیل اور تورات کو قائم کرتے ہیں تو قرآن کو بھی قائم کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی ہمارے ساتھ لوگ اسلام کے اندر پہلے آ رہے تھے، پھر اس کے اندر بھی شامل ہو جاتے اور پھر ان کو کوئی تگدو نہ کرتی، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا جو ہے انعام دیتا کہ عیسیٰ بھی پہ بھی ایمان ہے، موسیٰ پہ بھی ایمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایمان ہے، وہی چیز ہے، وہی دستور ہے، وہی قرآن ہے، وہی انصاف قائم کرنا ہے۔ تو پھر اگر یہ انصاف قائم ہو جائے تو پھر وہ جنت کے اندر جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اس کی باقی کسی حل کریں گے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھا دے اور اس کی حکومت اللہ میں عطا فرما دے۔ اللہ صلی وسلم علی رسول و حبیب کا سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ ہم سے نجات عطا فرما، اللہ اسلام کامیابی عطا فرما، اللہ قرآن کی حکومت عطا فرما، اللہ جی ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اللہ کئی مصیبتیں ایسی ہیں اللہ آتی ہیں، اللہ کو دور فرما لیتا، اللہ شکریہ بجا کرتے ہوئے اللہ ہر قسم کی مصیبت اور مشکل سے نجات عطا فرما، اللہ امن عطا فرما، خیریت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد